الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھاؤں ایک مرتبہ اور پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میلاد النبی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج جمعرات بھی ہے، جمعہ کی شب ہے، ہفتہ واری دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع محفل میلاد کے صدقے میں ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے،
نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا، ہے سوزش عشق چشمے والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا، ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل ہیں لبہائے ناز ان کے، وہ گل ہیں لبہائے ناز ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہیں لبہائے ناز ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اور کریم ایسا ملا کہ جس کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو، بتاؤ اے مفلسو، کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ پھر، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ الحمدللہ، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کے مختلف گوشہائے مبارکہ آپ متعدد ربیع النور شریف کی پہلی تاریخ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بلا تمہید اور بھی چند گوشہ جات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ان کی مبارک زندگی کے پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جما کر اور تصور میں ان کی حیات مبارکہ کو لا کر ان الفاظ کو سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑا لطف آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ نے یہ سماعت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کو فتح کیا، پھر اس کے بعد جنگ حنین کے لیے تشریف لے گئے، میدان حنین فتح کیا، اور پھر اس کے بعد طائف کے قلعے کا حصار کیا، لیکن 40 دن مکمل ہو جانے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر مقام جعرانہ میں تشریف لائے اور مال غنیمت کو آپ نے تقسیم فرمایا، اور مشرکین کے وہ قبیلے جو مسلمانوں سے جنگ حنین میں لڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے اکثر قبیلے جیسے بنو حوازن، بنو سعد وغیرہ، انہوں نے جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ابھی مقام جعرانہ ہی میں تھا کہ ان قبیلے والوں نے آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معذر معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا اور مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، اس کے بعد جنگ تبوک کا معرکہ وجود میں آیا، انشاءاللہ اس کو ہم آگے سب بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے اپنے صحابہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا تھا اور 40 دن تک لگاتار وہاں اس قلعے کو گھیرنے کے بعد جب ظاہری طور پر مسلمانوں کی فتح یابی نہ ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چند مقاصد کے تحت وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یہ طائف کے لوگ جن کا تعلق قبیلے بنو ثقیف سے ہے، ان لوگوں نے آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، تیر برسائے اور قلعے کا دروازہ آپ کے لیے نہ کھولا، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں تو ان کے لیے دعا ہی کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم اہدی ثقیفہ وَأْتِي بِهِمْ، اے اللہ قبیلہ بنو ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے لیے
جن لوگوں نے 40 دن تک مسلمانوں پر تیر برسائے تھے اور کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے، نہ صلح کرنے کے لیے تیار تھے، نہ قلعے کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے محبوب اور ان کے صحابہ کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے کل کی تقریر میں سماعت کیا تھا کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو قبیلہ بنو ثقیف ہی کے ایک فرد تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے والے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں جاؤں گا تو ان کو سمجھاؤں گا اور وہ میرا کہنا مان کر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو طائف والوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد طائف کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں ان میں اکثر لوگ ایمان لانے لگے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور اسلام لے آتے۔ ادھر طائف کے رہنے والے قبیلہ بنو ثقیف پریشان ہوئے، انہوں نے اپنے ایک بہترین ساتھی حضرت عروہ بن مسعود کو بھی شہید کر دیا تھا ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، جس پر ان کو کافی افسوس بھی ہوا کہ ہم نے اپنے قبیلے کے ایک ہونہار فرد کو شہید کر دیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ طائف کے جو ارد گرد کے رہنے والے ہیں وہ جا جا کر اسلام قبول کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب مل کر ہم پر حملہ کر دیں۔ اس لیے انہوں نے ایک مجلس مشاورت بٹھائی، اپنی قوم کے اہل الرائے صاحب الرائے بہترین مشورہ دینے والے لوگوں کو جمع کیا تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ اب اسلام کی حقانیتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں، اگر محمد فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ باطل پر ہوتے تو بار بار ان کو ایسی فتح نصیب نہ ہوتی، اور ہمارے معبودان باطلا اگر حق پر ہوتے تو بار بار ہم شکست نہ کھاتے، اس لیے ہمیں بھی اب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے اور اسلام قبول کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک اور سردار جس کی عمر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ہی جتنی تھی، یہ کہا کہ اے عبد یا لیل، تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اہل طائف قبیلہ بنو ثقیف کا معاملہ حل کرو۔ تو عبد یا لیل نے کہا کہ اگر میں وہاں گیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور میں ان پر ایمان لے آیا اور پھر میں آ کر تم کو ان کے دین کی دعوت دوں گا تو کہیں تم میرا حال بھی اسی طرح نہ کر دینا جس طرح تم نے عروہ کا حال کیا تھا، کیونکہ حضرت عروہ بھی انہی کے قبیلے کے لوگ تھے۔ جب یہ اسلام لے کر آئے تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اس لیے عبد یا لیل جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن لوگوں نے اسے حوصلہ دلایا اور کہا کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو بات تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر آؤ گے ہم ضرور ان باتوں کو تسلیم کریں گے۔ تو عبد یا لیل نے کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی بھیجو۔ تو انہوں نے قبیلہ بنو ثقیف کے 10 معتبر حضرات کو عبد یا لیل کے ساتھ بھیجا۔ عبد یا لیل 10 افراد کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ قافلہ پہنچا
تو مدینہ منورہ کے باہر مقام قنات میں اس قافلے نے قیام کیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ طائف کے لوگ مدینہ کے باہر خیمہ ڈالے ہوئے ہیں. تو ان کے دل میں اپنے محبوب کی وہ بات یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے رخصت ہوتے وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور جلدی سے ان کو میری بارگاہ میں حاضر کر دیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا تو یہ ایمان تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خالی نہیں جا سکتی ہے. ان کے دل میں محبت رسول کی انگڑائی، ان کا دل کی کلی محبت رسول کی انگڑائی لینے لگی اور وہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے اے قبیلہ بنو ثقیف آخرکار کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ اب ہم تمہارے رسول سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ خوش ہو گئے اور بھاگنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. راستے میں انہیں حضرت ابوبکر صدیق ملے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے مغیرہ اس طرح کیوں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ طائف کے لوگ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے مغیرہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جاؤ، یہ خوشخبری اپنے آقا کی بارگاہ میں مجھے سنانے کا موقع دو. آپ مجھے موقع دو کہ میں جاؤں اور میں آقا علیہ السلام کو یہ بات سناؤں، اس لیے کہ آقا جب یہ خبر سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں. ان کی بارگاہ میں جب یہ خبر جاتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے انہوں نے اتنے لوگوں کو جہنم میں جانے سے روک لیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کے گناہگار بندوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے. جب کبھی وہ کسی کے ایمان کی خبر سنتے انہیں بہت خوشی ہوا کرتی تھی. اس لیے حضرت صدیق اکبر نے کہا اے مغیرہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یہ خبر تو مجھے سنانے کا موقع دو. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کا مقام تھا، مرتبہ تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی یہ سعادت حضرت صدیق اکبر کو عطا کر دی، ان کے سپرد کر دی. قربان جائیں صحابہ کرام کی آپسی اتفاق و محبت پر کہ یہ کیسے ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے تھے، کیسی عزت کرتے تھے. ان کے دلوں میں بھی اللہ کے محبوب سے جو قریب ہوا کرتا تھا ان کی محبت اور ان کی تعظیم ہوا کرتی تھی. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہیں یہ خوشخبری سنائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی میں ٹمٹمانے لگا اور چہرے پر بہترین آثار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ مغیرہ بن شعبہ سے کہو کہ وہ انہیں میری بارگاہ میں لے کر آ جائیں. چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ فوراً وہاں پہنچے. اتنے میں ظہر کا وقت ہو چکا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے وہیں پر جہاں طائف کے لوگ قیام پذیر تھے، جہاں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا تھا، وہیں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر ان کو اپنے ساتھ میں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ لگوایا اور ان کی مہمان نوازی فرمائی اور ٹھہرنے کے لیے ان کو رکھا گیا. حضرت خالد بن سعید کو دونوں کے درمیان رکھا گیا تاکہ وہ رسول اللہ کی جو بات ہو وہ طائف کے لوگوں تک پہنچائے اور طائف والوں کی جو بات ہو وہ اللہ کے محبوب تک پہنچائے. حضرت خالد بن سعید یہ دونوں کے درمیان ترجمان کی حیثیت سے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا اور خود حضرت خالد بن سعید کے ساتھ یہ کھانا بھیجا. لیکن چونکہ ابھی طائف کے لوگوں کو مکمل اعتماد نہیں ہوا تھا، بھروسہ نہیں ہوا تھا،
اس لیے جب بھی کوئی کھانا اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے ان کے پاس آتا، وہ حضرت خالد بن سعید کو پہلے کھانا چکاتے، اس کے بعد خود کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن پورا وہ ٹھہرے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا پورا قبیلہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ مورخین اور سیرت نگار علماء کرام لکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری شرطیں بیان کی، ان میں سے صرف 2 شرطیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک شرط تو یہ رکھی، چونکہ طائف کے لوگ لات اور عزا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لات و عزا یہ 2 معبود تھے، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر آیا، افرائیتم اللات والعزا، کیا تم لات و عزا کو اپنے لیے مناسب سمجھتے ہو؟ لات کو اور عزا کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسرا معبود منات کو، یہ ان معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو عزا کا جو بت تھا، جو بہت بڑا بت بنایا ہوا تھا، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو فتح کرنے سے پہلے ہی مسمار کروا دیا تھا۔ لیکن لات کا جو بڑا بت تھا، اس کی جو بڑی مورتی تھی، وہ طائف کے قلعے کے اندر تھی، جس کی اہل طائف عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ دل و جان سے اس کو چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان تو لے آئیں گے، لیکن 3 سال تک آپ لات کے بت کو نہیں توڑیں گے، 3 سال تک اس مورتی کو آپ نہیں توڑیں گے۔ پھر انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی عورتیں، بچے، مرد سب اس کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اگر اس بت کو تم نے توڑا تو ان کے دلوں سے اس کی محبت جلدی نہیں نکل پائے گی، اور وہ لوگ اسلام قبول کرنے میں پسو پیش کے شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ معبودان باطل کی اسلام کے بعد اس کی عزت کی جائے اور اس کو باقی رکھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا 2 سال تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ کے محبوب نے 2 سال کے لیے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے 1 سال کی ریکویسٹ کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لیے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہ وہ کم کراتے کراتے 1 مہینے پر آ گئے کہ جب اسلام کا وہاں اعلان کیا جائے اور وہ لوگ مسلمان ہو تو آپ 1 مہینے کی تو اجازت دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کی بھی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اسلام کا یہ تقاضا ہے، آپ جو مذہب لے کر آئے ہیں اس کا یہ تقاضا ہے، تو آپ اس کو گرا دیجئے گا۔ لیکن کوئی فتنہ ہوا تو اس کا کیا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے رشتہ داروں کے ذریعے ہی ان بتوں کو توڑوائیں گے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب جو اب ایمان لے آئے تھے، فرمایا کہ ابو سفیان تمہارے رشتہ دار ہیں اور مغیرہ بن شعبہ بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم انہی کے ذریعے اس کو مسمار کروائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، اسلام میں معبودان باطلاں کی عبادت اور اس کی تعظیم قطعی طور پر کتنی بری ہے کہ اسلام کے بعد ذرہ برابر اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو کوئی بیماری ہوتی ہے جس کو ماتا کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، گجرات میں خاص اس تعلق سے ہم کو سننے کو ملا کہ اگر وہ بیماری جس کو ماتا کہا جاتا ہے، اگر وہ بیماری ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری خاص کر بچوں کو ہوتی ہے، تو یہ بیماری اگر ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ ان کی سیتلا ماتا کے مندر پر اس بچے کو لے جایا جاتا ہے
اللہ اکبر. جبکہ معبودان باطل کا ریکویسٹ کرنا یہ کفر ہے. ان کی عزت کرنا یا یہ سمجھنا کہ یہ بیماری ان کے در سے صحیح ہو جائے گی یہ کفر ہے. بندہ مومن ہی نہیں رہے گا. اور بعض لوگ مسلمانوں سے دشمنی اور حسد کی بنیاد پر، آپسی حسد اور آپسی شر کی بنیاد پر بعض لوگ ہندو تانترکوں کے پاس جاتے ہیں جادو کرانے کے لیے، سپلی علم کرانے کے لیے، اور شیطان سے مدد مانگتے ہیں. ان لوگوں کو سیرت مبارکہ کے اس گوشے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس طریقے کا معاملہ انجام دیتے ہیں تو ان کا ایمان ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی شرک پرستی اور بت پرستی سے محفوظ فرمائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط کو رد فرما دیا اور فرما دیا کہ بت کو تو توڑا جائے گا الغرض. اس کے بعد انہوں نے دوسری شرط جس کو مورخین نے بیان کی ہے یہ رکھی، جس کو پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرمایا. لیکن آپ غور کریں کہ وہ شرط کیا تھی. ان لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم ایمان تو لے آئیں گے، ہم ایمان تو لے آئیں گے، لیکن چند سالوں تک نماز نہیں پڑھیں گے. کیا کہا؟ ایمان تو لے آئیں گے لیکن چند سالوں تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نماز کی یہ تاکید ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الصلاۃ فلا خیر فی دین لا صلاۃ فی. آقا علیہ السلام نے فرمایا رہی نماز تو اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس دین میں نماز نہ ہو. نماز تو بھلائی کا ذریعہ ہے، نماز تو بندوں کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، اور تم اسی کو نکالنے کا کہہ رہے ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی رد فرما دیا. پھر بھلا وہ اسلامی بھائی غور کریں جو نماز نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ غور کریں کہ وہ اسلام کے کس موڑ پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں. نماز تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اہم قرار دی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان الصلاۃ اہم العبادات، بے شک نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم ہے. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا تو اس نے دین کو ڈھا دیا. پیارے اسلامی بھائی آپ غور کریں، جو نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں نماز کی کیسی اہمیت تھی کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. کہ بندے مومن جب نماز پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں ٹھنڈک پہنچتی ہے. تو نماز کی انہوں نے شرط رکھی، آقا علیہ السلام نے رد فرما دیا. بہرحال بعض شرطیں ان کی مانی لیکن بعض شرطوں کو منع کر دیا. وہ ان تمام باتوں کو لے کر اپنی قوم کی طرف گئے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو مسلمان کیا، اور پھر جب یہ لوگ اپنی قوم یعنی طائف کی طرف، قبیلے بنو ثقیف کی طرف جب یہ لوگ پلٹے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک صحابی حضرت عثمان بن ابو العاص کو ان کا سردار مقرر کر دیا. جبکہ ان کی عمر چھوٹی تھی لیکن چونکہ وہ ان سب میں زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے، پتا چلا کہ قوم کا سردار عمر کا بڑا نہیں ہوتا بلکہ قوم کا سردار اللہ کے محبوب کی نگاہ میں وہ ہوا کرتا ہے جو دین سے زیادہ محبت کرنے والا ہوا کرتا ہے. پھر ان کے ساتھ میں حضرت ابو سفیان بن حرب کو اور حضرت
مغیرہ بن شعبہ کو، چونکہ یہ دونوں ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے ساتھ میں بھیجا۔ جب یہ لوگ طائف گئے تو وہاں اعلان اسلام کیا، طائف کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے محبوب کی نصیحت کے مطابق لات کے بت کو توڑا گیا۔ حضرت ابو سفیان بن حرب کو کہا کہ آپ اس بت کو توڑ دیں، لیکن وہ آگے نہ بڑھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کدال کو اٹھایا اور اس بت کی عمارت کو توڑ دیا۔ جب وہ توڑنے لگے تو چونکہ وہ اس معبود کو دل و جان سے چاہتے تھے، ان کی عورتیں اور بچے اپنے سروں کو ننگا کرتے ہوئے باہر آ گئے اور رونے لگے۔ بہرحال اللہ عز و جل نے دھیرے دھیرے ان سے ان معبودان باطلہ کی محبت کو ختم کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دل میں جما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے کا طریقے پر کیسے اسلام کی اشاعت کی جا رہی ہے اور کیسے اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اسلام کی اشاعت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ منورہ ہی میں تشریف فرما رہے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سے قبیلے کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا زہیر، اور یہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے اشعار جو یہ لکھا کرتا تھا وہ کعبے کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کعب بن زہیر۔ یہ کعب یہ بھی بہت بڑا شاعر تھا، لیکن اپنی شعر و شاعری میں اکثر یہ ایسے اشعار لکھتا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی، ان کی برائی ہوتی، اور ان کی ہجو گوئی یہ اشعار کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کا بھائی جن کا نام بجیر بن زہیر تھا، یہ کعب بن زہیر سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، تو اپنے بھائی کو بجیر بن زہیر نے ایک خط لکھا اور کہا کہ اے کعب، جتنے بھی شعراء شاعر اللہ کے محبوب کے بارے میں شعر و شاعری کرتے تھے پہلے اور ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان میں سے اکثر کو چن چن کر مار دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب کی گستاخی شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کی جان بچی تو ایسے بچی کہ وہ سمندری علاقوں کی طرف بھاگ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا۔ لہذا اے بھائی، اگر تو بھی اپنی خیر چاہتا ہے تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اس لیے کہ وہ بڑے کریم ہیں، اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کعب بن زہیر نے جب اپنے بھائی کا یہ خط پڑھا تو موت کے تصور سے کانپنے لگا اور زمین اس پر تنگ ہوتی ہوئی نظر آئی، اور وہ پریشان ہوا کہ میں کیسے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ میں نے تو ان کی توہین بہت کی ہے، اشعار کی زبان میں نے بہت الٹے سیدھے اشعار ان پر منطبق کیے تھے، اب میں کیسے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو زہیر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کعب بن زہیر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ لکھا، جس کو عربی زبان میں اس نعتیہ جو ہے قصیدے کا نام قصیدہ سعاد کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ کئی اشعار اس نے لکھے، اس میں سے ایک شعر اس نے یہ لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ میری چگل کھوری رسول اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور میرے بارے میں الٹا سیدھا کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں،
وہ تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ قصیدہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے محبوب کو خوشی ہوئی. اب کعب بن زہیر کو جب پتا چلا کہ میرا معاملہ آسان ہو چکا ہے تو اس نے فوراً رخت سفر باندھا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا. مدینہ منورہ میں اس کا ایک دوست تھا جس کا تعلق قبیلے بنو جوہینیہ سے تھا. یہ اپنے اس دوست کے وہاں رات ٹھہرا اور اس کے وہ دوست صحابی رسول تھے. اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب سے کہاں ملاقات ہوگی. حالانکہ رسول اللہ نے کعب کا نام تو سنا تھا لیکن کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا. تو اس نے کہا، صحابی رسول نے کہا جو اس کے دوست تھے، کہ ہم صبح فجر کی نماز انہی کے پیچھے ادا کریں گے. چنانچہ وہ صحابی رسول کعب بن زہیر کو فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی. تمام صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز فجر ادا کی. قربان جائیں پیارے اسلامی بھائیوں، کیا نصیبے تھے ان کے کہ نماز بھی پڑھتے تھے تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے. اللہ کے محبوب کی زیارت کیا کرتے تھے نماز میں. چنانچہ کعب بن زہیر کہنے لگا کہ کون اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کعب بن زہیر کو اس کے دوست نے بتایا کہ یہی جنہوں نے نماز پڑھائی، یہی اللہ کے محبوب، اٹھ اور ان کے قدموں میں گر جا، اپنی معافی مانگ. چنانچہ کعب بن زہیر اٹھا اور سیدھے جا کر مصلی پر میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا. اللہ کے محبوب نے چونکہ کعب بن زہیر کو کبھی دیکھا نہیں تھا تو وہ صحابی رسول جو کعب بن زہیر کو لے کر آئے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی بارگاہ میں کعب بن زہیر کو حاضر نہ کر دوں جو کبھی آپ کی برائی کیا کرتا تھا، آپ کی جو ہے برائی میں اشعار لکھا کرتا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اس کو حاضر کرو. تو حضرت وہ صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ آپ کے قدموں میں ہی ہے، وہ آپ کے قدموں میں ہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو اٹھایا. چونکہ انصار صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے جو صحابی تھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے دلوں میں محبت رسول ایسی تھی کہ وہ اللہ کے محبوب کے بارے میں ایک لفظ بھی گستاخی کا نہیں سن سکتے تھے. لیکن کعب بن زہیر نے تو قصیدے کے قصیدے لکھے تھے، ان کی برائی میں کئی اشعار لکھے تھے. جب ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ وہ کعب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، وہ کعب جو کبھی میرے آقا علیہ السلام کی شان میں ہجو کرتا تھا، آج ہمارے دل تو ایسے مردہ ہو گئے ہیں کہ ہم تو دشمنان رسول کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ یہ گستاخ ہے، اس کا تعلق گستاخ جماعت سے ہے. ہمارے دلوں میں ایمان کی وہ حرارت نہ رہی. لیکن صحابہ کرام جب رسول اللہ کے دشمن کو دیکھا کرتے تھے تو ان کی رگے ایمان پھڑکنے لگ جاتی تھی. قربان جائے، ایک واقعہ یاد آیا صحابہ کرام کی اپنے محبوب سے محبت کی. ایک جنگ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان جب تشریف لے گئے تو راستے میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک منافق بھی تھا جو بظاہر تو ایمان لے آیا تھا لیکن دل میں اس کے کفر پوشیدہ تھا، دل میں کفر پوشیدہ تھا. اتنے میں چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. رات کا اندھیرا تھا اور یہ صحابہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. اور تو وہ لوگ ان کے سامنے سے نکلے تو ان لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، ہم اس اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
تو وہ منافق جو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا محمد فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر جنت و دوزخ کو دیکھ رہا ہوں اور ابھی چاہوں تو جنت کے پھلوں کو پکڑ لوں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ معاذ اللہ، صحابہ کرام جن کے دلوں میں عشق رسول تھا وہ فوراً اس خیمے میں سے اٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اس ٹینٹ کے نیچے، اس خیمے کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے جس خیمے کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرنے والا بیٹھا ہوا ہو۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ کے محبوب کے دشمنوں سے اگرچہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہو لیکن انہیں پتا چل جاتا کہ وہ اپنے دل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کپٹ رکھتا ہے، وہ اس سے تعلقات کو توڑ دیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی انداز پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دشمنان رسول ختم ہو جائیں گے اگر ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سے رشتہ داریاں ختم کر دی گئی تو، اور ان کی دعوتیں کرنا بند کر دی گئی تو یہ گستاخان رسول ختم ہو جائیں گے۔ ان بد مذہبوں کا پھیلاؤ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم سے انہوں نے سانٹھ گانٹھ کر رکھی ہے۔ گرد کی جب کعب بن زہیر کو ایک انصاری صحابی نے دیکھا، ان کی رگے ایمان پھڑکنے لگی اور ان کے دل و دماغ میں وہ باتیں آئی کہ یہ تو میرے آقا کی شان میں غلط اشعار لکھا کرتا تھا۔ فوراً تلوار نکال لی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس گستاخ کا سر کاٹ دوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی اپنی تلوار کو میان میں کر لو، یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گرد کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معاف فرما دیا۔ پھر اس نے وہ قصیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا تھا وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے پڑھ کر سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں یہ تعریف لکھی ہے۔ اس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن زہیر چونکہ اب صحابی رسول ہو گئے، ایمان لے آئے، کہنے لگے پیارے اسلامی بھائیوں غور کر لیں، اس میں آپ کا عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اپنے آقا کو کیا سمجھتے تھے۔ انہی اشعار میں سے ایک شعر یہ تھا، ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہنے لگے بے شک رسول تو نور ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کہو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ہی تو کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت کا قول ہے۔ لیکن کچھ بد باطن ایسے ہیں جو معاذ اللہ ان کے نور ہونے کو نہیں مانتے۔ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ نے ان کو وہ نور ہی نہیں عطا فرمایا کہ وہ ان کے نور ہونے کو دیکھ سکیں۔ الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ہے، جو صحابہ کی قسمت میں تھا۔ صحابہ اپنے آقا کو نور مانا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو نیو مسلم تھا، اس کو ابھی تھوڑی کچھ معلوم تھا، یہ تو تعریف کر رہا تھا۔ ارے اگر تعریف بھی کر رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹی تعریف کو سنا کرتے تھے؟ اگر وہ نور نہ ہوتے تو وہ ضرور اس سے فرماتے کہ یہ نور تو کیوں کہہ رہا ہے۔ لیکن اس نے کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک رسول تو نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اور فرمایا محند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کے رسول اللہ کی تلواروں میں سے ایک تیز تلوار ہیں۔ اور پھر کہا نبئت ان رسول اللہ اوعدنی، کہنے لگے لوگوں نے تو مجھے یہ خبر دی تھی، لوگوں نے تو مجھے یہ خبر دی تھی کہ رسول اللہ نے مجھے دھمکی دی ہے اور وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ لوگ تو مجھے یہ کہتے تھے کہ نبئت ان رسول اللہ اوعدنی،
والعفو عند رسول اللہ معمول، حالانکہ ان کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ سے صرف معافی ہی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا پیارے اسلامی بھائیوں۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ عرب کے قبائل ایمان لاتے گئے۔ فتح مکہ کے بعد تو اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نصرت عطا فرمائی اور وہ مدد فرمائی کہ عرب کے اکثر لوگ سن 8 ہجری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر چکے تھے، ایک رب عز و جل کی وحدانیت کو قبول کر چکے تھے اور معبودان باطلہ کو مسمار کر چکے تھے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد عرب کے تہائی حصے میں اسلام پھیل چکا تھا، تہائی حصے میں اسلام پھیل چکا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام سے پہلے اہل عرب میں کوئی بادشاہت نہیں تھی، ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنا نظام قبیلے وائز چلایا کرتے تھے، خاندان تھے، خاندان کا ایک سردار ہوتا تھا، پھر چند خاندان آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے اور پھر ان میں سے کسی ایک کو اپنا سردار بنا لیتے تھے اور وہی ان کے نظام کو چلایا کرتا تھا۔ اس طرح 8 گاؤں 10 گاؤں مل کر اپنی چھوٹی سی حکومت بنا لیا کرتے تھے۔ اس طرح عرب میں کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے اور حکومتیں تھیں، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قانون ان تمام میں نافذ فرما دیا۔ ان لوگوں میں برائیاں بھی تھی، لیکن جب کوئی برائی ہوتی تو پھر اس کا بدلہ غریبوں سے تو لیا جاتا لیکن مالداروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی چوری کرتا تو چوری کا بدلہ اگر غریب ہوتا تو اس کو دیا جاتا، لیکن اگر کوئی مالدار ہوتا تو اسے کچھ نہ کہا جاتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ان کی یہ حکومت عرب پر قائم ہوتی گئی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بھی نازل فرمائے اور ایسے احکام نازل فرمائے جس میں کوئی اونچ نیچ نہ رکھی۔ سن 8 ہجری میں قطع ید کا حکم نازل ہوا۔ قطع ید یعنی اگر کوئی چوری کر لے تو اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی 7ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا، اللہ کی طرف سے سخت سزا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ قرآن کریم نے اس قانون کو نافذ کر دیا اور ایسا نافذ کیا کہ اس میں کوئی مالداری اور غریبی کا فرق نہ رکھا گیا، اونچ اور نیچ کا فرق نہ رکھا گیا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر، لو سرقت فاطمۃ ابنۃ محمد لقطعت یدہا، مثالاً اس کو فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایک عالمگیر قانون نافذ کر دیا گیا۔ یہ اسلام ہی کی شان ہے کہ جس کے لیے وہ قانون نافذ کرتا ہے تو اس میں کوئی اونچ اور نیچ کو نہیں رہنے دیتا، بلکہ بادشاہ ہو یا رعایا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، ہر ایک کے لیے ایک سا قانون نافذ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے اس سال کی ابتدائی تقریر میں جب پہلا دن تھا یہ کہا تھا کہ کوئی شخص اگر دنیا کے جس شعبے میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، اگر اسے کسی کا کریکٹر دیکھنا ہو تو وہ سارے کریکٹر ہر شعبے کے،
ہر ڈپارٹمنٹ کے کسی ایک ذات میں اگر نظر آتے ہیں تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتے ہیں. چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، بیرونی زندگی ہو، بادشاہ کی زندگی ہو، حاکم کی زندگی ہو، رعایا کی زندگی ہو، وہ ساری چیزیں اگر کسی میں دیکھی جائے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھی جا سکتی ہے. انبیاء آپ سے پہلے اور بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، لیکن ان کی حیات میں اگر آپ بادشاہت کرنے کا طریقہ ڈھونڈو گے، ایک بادشاہ اگر یہ دیکھے کہ میں بادشاہت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، ذرا کوئی ایک منصف قانون میں دیکھوں اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تلاش کروں یا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تلاش کروں، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اسے زہد ملے گا، تقویٰ ملے گا، پرہیزگاری ملے گا. لیکن اگر وہ کسی قوم پر بادشاہت کرنا چاہتا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسائی ہے اور وہ اگر صحیح معنوں میں لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ قانون میرے آقا کی زندگی میں ملے گا، یہ قانون میرے آقا کی زندگی میں ملے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون نافذ فرمایا. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ایک بہترین ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے کہ تم ان کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسی طریقے سے سن 8 ہجری میں اللہ کا ایک اور حکم نازل ہوا. عرب میں شراب بڑی کثرت کے ساتھ پی جاتی تھی. اسلام کے اندر ابتداءً شراب کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ قانون تھا کہ جب تک کسی بات سے منع نہ کیا جاتا لوگ اس کام کو کرتے تھے. سن 8 ہجری تک شراب کی برائی تو بیان کی گئی تھی، جیسے یہ کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو کی حالت نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ابھی شراب پینے سے منع نہیں کیا گیا تھا، یہ کہا تھا کہ اگر تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو. اور اس وقت شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا. لوگ شراب پیتے تھے، مسلمان تھے لیکن شراب پیتے تھے، کیونکہ ابھی شراب کا حکم حرمت نازل نہیں ہوا تھا. لیکن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے متعلق فیصل کن آیت کریمہ نازل فرما دی، جس میں مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. قرآن کریم کے 7ویں پارے ہی میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بتوں کی عبادت اور پانسیں پھینکنا یہ سب شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. چنانچہ قرآن نے یہاں شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا. علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو چاہے کسی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، اپنی فطرت کے اعتبار سے، لیکن اگر قرآن کا کوئی حکم نازل ہو جاتا تھا تو وہ اس کو اپنے دل سے نکال دیا کرتے تھے. اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا ان کا ایسا جذبہ تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس دن ایک صحابی کے یہاں دعوت تھی اور دعوت میں وہ لوگ شراب کو جس طرح ہم ٹھنڈے مشروبات زیرو وغیرہ پیتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے ہم یہ پیتے ہیں وہ اس طرح شراب پیا کرتے تھے اہل عرب. تو شراب کے بڑے بڑے مٹکے
اس دعوت میں لگائے گئے تھے. اتنے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے اور ارشاد فرماتے جاؤ مدینے کی گلی میں اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے. چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا قاصد اور ان کا اعلان کرنے والا یہ اعلان کرنے کے لیے نکلا کہ اے لوگو اسلام میں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، تو صحابہ کرام نے جیسے ہی اللہ کے محبوب کا یہ فرمان سنا، اللہ کا یہ حکم سنا، اس شراب کو جسے وہ بہت زیادہ چاہتے تھے ایسا نہیں سوچا کہ چلو اب تو خرید لی گئی ہے اس کو پی لیا جائے، آج کے بعد نہیں پیئیں گے، بلکہ اسی وقت شراب کے مٹکوں کو انہیں ڈھول دیا. یہاں تک کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس دن ایسا محسوس ہوتا تھا، نالیوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج مدینے میں شراب کی بارش ہوئی ہو، ایسی نالیوں میں شراب بہ رہی تھی. یہ پیارے اسلامی بھائیوں اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ تھا. ایسے اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار رہا کرتے تھے. آج ہماری روح ایمان مر چکی ہے، ہم اسلام کے حکم کو نہ جانے کتنی مرتبہ روز سنتے ہیں. کبھی یہ سنتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کا یہ گناہ ہے، اللہ نمازیوں سے محبت کرتا ہے. کبھی سود کی برائی سنتے ہیں، کبھی جوئے کی برائی سنتے ہیں، کبھی فلمیں ڈراموں کے گناہ کو سنتے ہیں، اور کبھی گیم بازیوں کو سنتے ہیں. طرح طرح کی ہم آفتوں کو سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کان میں جو تک نہیں رہتی، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. غور کریں کہ مسلمان تو کس منصب پر فائز تھا. مسلمان تو اس کو کہتے ہیں، مسلمان کا میننگ ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ہر حکم پر اپنی گردن کو جھکا دینے والا، اپنے رب کے ہر حکم پر اپنی گردن کو جھکا دینے والا. پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال اسلام سے دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہ تو ہماری ہسٹری میں نماز ہے، نہ ہماری ہسٹری میں بدنگاہی سے بچنا ہے. ہم بازاروں میں بدنگاہی کرتے پھرتے ہیں، ہم لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، موبائل کے اندر ننگی تصویریں ہم دیکھتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا یہ قول ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پیارے اسلامی بھائیو غور کر لے، مسلمان کی ڈیفینیشن تو یہ بتائی کہ وہ اپنے رب کے حکم پر اپنی گردن کو جھکانے والا ہے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بے پردہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہوں اور ہم نے ان کی پردے کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. غور کر لے مسلمان کی ڈیفینیشن پر کون اترتا تھا اور مسلمانوں کی ڈیفینیشن پر کون نہیں اتر رہا ہے. اگر حقیقی طور پر اسلام کا مزہ لینا چاہتے ہو، ایمان کا مزہ لینا چاہتے ہو، بلکہ دنیا کا مزہ لینا چاہتے ہو، پیارے اسلامی بھائیوں اسلام کے کسی قانون کو چھوڑ کر دنیا میں مزہ ہی نہیں ہے. حقیقت میں جینے کا مزہ تو یہی ہے کہ اللہ کے محبوب کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا جائے. پھر دیکھیں جینے کا مزہ کیا ہوتا ہے. آج زندگی کو اچھا کرنے کے لیے ہم زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، لیکن ہمیں زندگی میں اس کے باوجود مزہ نہیں آتا. حقیقی مزہ محبت عشق رسول میں ہے، حقیقی مزہ شراب محبت رسول میں ہے. محبت رسول کی شراب کا جام پی لیجئے، اپنے آپ کو اس محبت میں مخمور کر دیجئے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا جینے کا کیسا مزہ آتا ہے. ایک نماز بھی اگر چھوٹ جائے گی دل بے چین ہو جائے گا، کوئی گناہ کا کام بھی ہو جائے گا کھٹکنے لگے گا اور توبہ کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگ جاؤ گے. محبوب کی محبت دل میں ایسی بھر جائے گی کہ تم اپنے آپ کو پھر سمجھو گے کہ ہاں حقیقتاً میں آج مسلمان ہوا ہوں. ضرورت ہے اس بات کی پیارے اسلامی بھائیوں. سیرت مبارکہ کو سننے سنانے کا مقصد ہی یہی ہے
کہ ہم اپنے آقا کی زندگی کے مختلف گوشوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اپنے صحابہ کو یہی درس دیا تھا. اسی لیے انہوں نے پتھر کھائے تھے اور اسی لیے انہوں نے دشمنوں کی ہجو سنی تھی کہ کسی طریقے سے یہ پیغام دنیا کے کونوں تک پہنچ جائے. اللہ کے وہ بندے جو گناہ کے ذریعے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، میرا یہ پیغام پہنچ جائے تو کسی طریقے سے وہ میری رحمت کے دامن میں آ جائے، اللہ کی رحمت میں آ جائے اور ان کا بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہو جائیں. پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو اسی لیے تشریف لائے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں سے جنت کا سودا کر ڈالے، لیکن انہوں نے ہم سے سودا بھی کیا اور ہم اس کا دام ہی نہیں چکا پائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدنی ماحول کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ.